اسلام کی تاریخ بھول گئے. اسلام مذہب کی شروعات جب چکی ہے تب سے آج تک اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور کوئی ایک آپ پہلے سے آپ بتائیں کہ اسلام کے ماننے والوں کی تعداد کب پہلے سے دشمنوں سے زیادہ نہیں. ہم تو 1000 کے مقابلے میں 313 تھے. جب ہم 1000 ہوئے تو سامنے 10,000 ہو گئے. جب ہم 10,000 ہوئے تو سامنے 1,00,000 ہو گئے. جب ہم 1,00,000 ہوئے سامنے 1 کروڑ ہو گئے. کوئی جنگ اب بتائیں آپ کو تاریخ کی جانکاری ہے جس جنگ میں آپ کیسے کہ مسلمان اپنے دشمنوں اور اپنے مخالفین سے زیادہ رہے نہیں. ہر محاذ پر ہر اینگل سے ہم ہر جگہ اپنے دشمنوں سے کم ہی تھے. مگر تاریخ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے بدر میں 1000 کے مقابلے میں اللہ نے کامیابی کی سرٹیفکیٹ ہمیں عطا فرمائی تھی. 1000 کو عطا نہیں کی. جب ہم 1000 ہوئے 10,000 کے مقابلے میں تو اللہ نے 10,000 کو پچھاڑ دیا. 1000 کا تعداد پر مستمل جو جماعت مسلمانوں کی جماعت تھی اسی جماعت کو اللہ نے کامیابی کی سند عطا فرمائی. اب اگر آج آپ اور ہم ناکام ہیں ہماری ناکامی کی وجہ اگر ہمیں آسانی سے تلاش کرنی ہے تو زیادہ ناکام پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف یہ دھیان دینا ہے کہ پہلے مسلمان کیوں کامیاب تھے. اس وقت کے مسلمانوں کی کامیابی کے وجوہات اگر آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے تو آج کے مسلمانوں کی ناکامی کا ریزن ایٹومیٹکلی سمجھ میں آ جائے گا. اس وقت مسلمان کیوں کامیاب تھے. ان کے پاس کون سا گھوڑا تھا, کون سا ہاتھی تھا, کون سے ویپنز تھے, کون سا اسلحہ تھا, کون سی جماعت تھی. عوام کی جماعت نہیں تھی. ان کے پاس کوئی صاحب کوئی بہت بڑا اسلحہ نہیں تھا. ان کے پاس ویپنز نہیں تھے. ان کے پاس طاقت نہیں تھی. ان کے پاس اسٹرینتھ نہیں تھے. مگر بدر میں وہی کامیاب رہے. خیبر میں وہی کامیاب رہے. خیبر بلندر سے لے کر جس جنگ کی بات کریں تبوک کی جرموک کی ہر جنگ میں کامیابی انہی مسلمانوں کو دی گئی. ان کامیابیوں کو جو آپ اگر آپ تلاش کریں گے تو سب سے بڑی وجہ سامنے ہی آئے گی. وہ مسلمان تھے کم تعداد تھی مگر ان کا ایمان ہم سے زیادہ مضبوط تھا. ان کا عقیدہ ہم سے زیادہ ٹھوس تھا. اللہ پر بھروسہ ان کا ہم سے زیادہ تھا. اللہ سے ڈرنا اور رسول سے محبت کرنا وہ ہم سے زیادہ کر کے دکھائے تھے. وہی محبت رسول اور خوف خدا بندی یہ دونوں اشیاء ان مسلمانوں کو اندر سے اتنا فٹ کر دیے تھے جس کی بنیاد پر وہ مسلمان غریب تھے مگر کامیاب تھے. ان کے پاس کھانا نہیں تھا کامیاب تھے. گاڑی نہیں تھی کامیاب تھے. جماعت نہیں تھی کامیاب تھے. تعداد نہیں تھی کامیاب تھے. آج ہم مسلمان کروڑوں کی سنکھیا میں 70 ممالک میں سب حکومت ہماری ہے. 150 کروڑ تعداد پوری دنیا میں ہماری ہے. باوجود کہ روزانہ ہم مار کھاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ایمان نہیں. اس حساب سے ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں. ایمان آج میں بات کروں مسلمانوں آپ سے میں پوچھنا چاہوں تو آسانی سے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ روزانہ ہم لوگ چیک کرتے ہیں. آج تعداد کہیں نہیں سکے اس میدان میں یہاں اپنی تعداد آپ بیٹھے ہیں مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ گاؤں کی مسجد میں چلا جاؤ فجر کی نماز کے ٹائم پہ کیا اتنی تعداد کا لوگ دکھیں گے؟ نہیں دکھیں گے. عشاء کے ٹائم پہ دیکھیں پوری مسجد خالی. فجر کے وقت دیکھیں پوری مسجد خالی. ظہر میں دیکھیں پوری مسجد خالی. تو چراغ لے دولے اندھے بہرے شوگر پیشنٹ اندھا بوڑھا جس کو چلا نہیں جاتا لاٹھی کے سہارے جس بیچارے کو پتہ چل گیا یقین ہو گیا کہ اب میں 1 سال میں مر جاؤں گا اب زندگی میں کوئی ٹھکانہ نہیں. ایسے ہی پورے مسجد میں نماز پڑھتے ہوتے باقی نوجوان کہاں چلے گئے, ینگسٹ کہاں چلے گئے, یووا کہاں چلے گئے, نوجوان کہاں چلے گئے. ہم نے مسجدوں کو خالی کر دیا. ہم نے کیا کیا کہ ہم مسلمان ہیں. ارے صاحب کیا کرنے کے لیے مسلمان ہیں؟ آپ مسجدیں آباد نہیں ہیں. 10 سال مسجدیں ایسے ہی ویران رہے گی. 11 سال کوئی آئے گا اگر آپ کا کے چلا جائے گا بولے گا مسجد خالی کرو تو کہ قاضی ملی کی مسجد بنی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ کی آنکھیں کھلیں گی. پھر آپ بولیں گے نہیں مجھے مسجد چاہیے, مجھے مسجد چاہیے, مجھے مسجد چاہیے. ارے مسجد بنائی جاتی ہے عبادت کے لیے, مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے. مگر ہم نے کیا کیا مسجد کو سجا دیا, مینار بنا دیا, قیامت کھڑا کر دیا, دیوار لگا دیا, مسجد میں بھرائی گئی. مسجد کی کامیابی اس کے بلند مینار اور گنبد میں نہیں ہے, اس کی موٹی دیوار اور روشنگار میں نہیں ہے. ہر مسجد کی کامیابی وہاں پہ پڑھے جانے والے نمازیوں کی تعداد سے ہے. آپ کتنی تعداد میں اپنی مسجد پہنچتے ہیں یہ آپ کمزور ایمان کی پہلی نشانی ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے کیونکہ آپ کا مسجد خالی ہے. ایمان مضبوط ہوتا ہے عمل سے, اور جب عمل ہم اپنا کرتے ہیں یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا ایمان ڈیمیج ہو چکا ہے. یہ تو نماز کی بات
چلتے پھرتے اپنے سماج کے نوجوانوں کو دیکھے، ہمارا دیکھے، ہماری بولی دیکھے، ہمارا وچار دیکھے، ہمارا سنسکار دیکھے، ہمارا صاف رہن سہن دیکھے، کون سی چیز ایسی ہے ہمارے سماج میں جس کو دیکھ کر ایک آدمی دل میں ایسا ہے کہ یہ مسلمان کا سماج ہے، یہ مسلم معاشرے کا کردار ہے، یہ مسلمان کا بچہ ہے، اس لیے اتنی صاف باتیں کر رہا ہے، یہ مسلمان ہے اس لیے اتنا اچھا بول رہا ہے، یہ مسلمان ہے اس لیے بے حیائی نہیں کر رہا ہے۔ بے حیائی کی بات اگر آ جائے تو بے حیائی کے دلدل میں ہم تو آج اس قدر بدل چکے ہیں، کیا بیٹا کیا بیٹی کیا جوان کیا بوڑھا کیا نوجوان کیا بوڑھا، ہر ایک کو دیکھ کے ساتھ سب لوگ اس بے حیائی کے دلدل میں اپنے کو پھنسا کر پورے سماج کو ہم نے ایسا پراگندہ کر رکھا ہے کہ آج ایسے ہم کو دیکھ کر شرم آتی ہے، ان کو وہ بھی کہتے ہیں سے بہتر کام ہے، ہماری بیٹی بھاگ جاتی ہے، ہماری آنکھیں تک نہیں کھلتی، ہماری بیٹی کنٹرول سے باہر چلی گئی، اسکول کے نام میں بیٹی 7 بجے گھر سے نکلتی ہے، رات کے 8 بجے گھر سے گھر آتی ہے، کوئی باپ نہیں پوچھتا میری بیٹی بھاگی کہاں، صبح اسکول سے گئی کہاں چلی گئی ٹیوشن کے نام پہ 5 گھنٹے کے بعد آ رہی ہو، کچھ تو آیا کرنی چاہیے، ہمیں تعلیم لینی ہے مگر بے حیائی کی تعلیم نہیں، ہمیں ایجوکیشن کے کام کرنا ہے مگر بے حیائی کی تعلیم اور ایجوکیشن سے نہیں، ہم بیٹی کو پڑھانے والے باپ کی کو یہ ذمہ داری سمجھنی ہوگی، اس کی بیٹی جو اسکول کے نام پہ صبح 7 بجے گھر سے چلتی ہے، اس کے اسکول کی تعلیم اگر 12 بجے کمپلیٹ ہوتی ہے تو 1 بجے بیٹی کو گھر پہنچنا تھا، کالج سے 1 بجے گھر آنا تھا، ٹیوشن سے 4 بجے گھر آنا تھا، مگر باپ نہیں پوچھتا کیونکہ باپ کوئی الگ دنیا میں مستی کرتا ہے، ماں اور دنیا میں مستی کر رہی ہے، بیٹی کوئی الگ دنیا میں مستی کر رہی ہے، بیٹا بیٹی ماں باپ بھائی بہن ہم نے سب مل کر اپنے سے سمجھنے کا پراگندہ کر دیا، دیکھنے والا دیکھ کر جاتا صاحب کیسا مسلمان ہے، کیسا سماج بنایا ہے، کیسی سوسائٹی اس نے ثابت کی ہے، اس لیے پیغام آپ کے لیے ہے اگر آپ اپنے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو اپنا عمل ہر اعتبار سے ایسا پاکیزہ بنا لے، ایسا پاکیزہ کر لے کہ آپ کے چلنے کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے، آپ کے بولنے کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے، آپ کے دشمنوں کو آپ کے مخالفین کو بخاری ترمذی پڑھنے پڑھانے کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اگر کسی کو کہیں کہ ہمارے نبی کی شان یہ ہے بخاری شریف ہے، ہمارے اسلام کی شان یہ ہے بخاری شریف ہے، اسلام نے بخاری شریف کے حوالے سے یہ کہا ہے، ترمذی شریف میں یہ کہا ہے، مشکوٰۃ شریف میں یہ کہا ہے، یہ ساری باتیں ہمارے لیے ہے، غیروں کے لیے نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں غیروں کو اسلام سمجھ میں آ جائے تو ان کو بخاری سے آپ اسلام نہیں سمجھا سکتے، ترمذی پڑھ کے اسلام نہیں سمجھا سکتے، قرآن کی آیت پڑھ کر اسلام نہیں سمجھا سکتے، آپ کو قرآن کی آیت پر عمل کرنا ہوگا، آپ کے عمل کو دیکھ کر وہ لوگ اسلام سمجھیں گے، آپ کے کردار کو دیکھ کر آپ دشمن اسلام سمجھیں گے، آپ کے چریتر کو دیکھ کر آپ دشمن اسلام سمجھیں گے، مگر ہم نے اور آپ نے اس پر کوئی کام نہیں کیا، ہم نے اپنی مرضی کا کام پتہ نہیں کہاں سے کس نے کیا سکھا دیا، دن بھر اپنا کام کر رہا ہے، ابھی محرم شریف 8 دن کے بعد میلہ لگتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے وہ میلے کی روایت ہمارے سماج میں آ گئی، ایسے لوگوں کو آپ دیکھے گا جو کبھی تعلیم نہیں لیتا وہ بھی کہیں سے سوچتا ہے کہ 4 ہاتھوں میں مل جائے تو کم سے کم بول پیٹنے میں تھوڑی سی طاقت آ جائے، ایسا کھانے کا موقع پڑے گا، ان سے بڑا حسینی کوئی ہے ہی نہیں ہے، ابھی کربلا سے واپس آیا ہے، سارے شرفا حضرات و شریف لوگ ہیں، مولوی صاحب ہیں، وہ ان کے سامنے 5 منٹ نہیں ٹک سکتے، سب کا کھانا کے بغیر لگا دیں، سب کا تشریف فرما یہ جان رہے ہیں کہ ہم اپنے علاقے کی صحیح ایک عکاسی کر رہے ہیں، سب طرح کی کرتی رہتی ہے، ان کی موجودگی میں اکثر جلسوں میں خطاب ہوتا ہے اور جس جلسے سے بیٹھتے ہیں یہ بولتے ہیں الحمدللہ ایک الگ رنگ جلسے آپ محسوس کر سکتے ہیں، ان کی سرپرستی ہے اور ان کا تعاون بھرپور ہوتا ہے، میں کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے لیٹ بنا بول پیٹنا مار کھوپڑوں پہ ڈول ہے، آج جانا ضرور ہے، کربلا دور ہے، جانا ضرور ہے، وہ نشان دے کر وہ تازیہ دے کر وہ ٹوٹ دے کر کیا چھوٹا بڑا مرد عورت سب ہجوم لگا کر میرا کیا ہم حسینی ہے، صاحب مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ محرم منانا کیسا ہے، ایک